الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس قرآن حدیث کے راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے قضیہ فلسطین کا معاملہ، فلسطین کا قضیہ. محترم حضرات، سب سے پہلے یہ بتاتے چلوں کہ یہ فلسطین کا قضیہ یہ کسی صرف ان لوگوں کا اہل فلسطین کا قضیہ نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کا انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ ان کے قوم کا یا ان کے علاقے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کے ہر فرد کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ایک ایک فرد کا مسئلہ ہے. اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے اس کا تعلق. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فلسطین کا علاقہ یہ کوئی ایسا معاملی علاقہ نہیں ہے کہ جو دنیا کے دوسرے ایک عام علاقوں کی طرح ہو، جہاں پر کچھ بربریت، ظلم بربریت ہو اور وہاں پر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اس کے خلاف کچھ بھی ہم آواز نہ اٹھائیں. ایسی بات نہیں، بلکہ یہ عالمی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے. اور اس کے تعلق سے کیوں کہ یہ علاقہ یہ ایسی مقدس اور پاک سرزمین ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، لوط علیہ السلام نے وہاں پر آپ مبعوث کیے گئے تھے، اور یہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بے شمار بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں مبعوث کیے گئے، اور وہاں پر ان کا مسکن رہا ہے، اور ان کا وہاں پر ان کا اور مبعوث کیا گیا اور ان کا دعوت کی جگہ رہی ہے. اور اس لیے ہم اس کو یوں ہی یہ سوچ کر کہ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے یہ نہیں چھوڑنا، بلکہ ایک ایک فرد کا مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کا مسئلہ ہے. اور یہ تیسری مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے لیے. یہ تین، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی سفر کے لیے صرف 3 جگہوں کے لیے کیا ہے قصد کیا جا سکتا ہے، دینی طور پر قصد کیا جا صرف 3 جگہوں، مکہ مکرمہ، اس کے بعد مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس ہے. یہ اس کی طرف ہم کیا ہے خرچ کیا جاتا ہے، جس کی طرف خرچ کرنا اور اس ارادہ کرنا اور سفر کرنا یہ دینی سفر کہلایا جائے گا. اور جس طرح سے ہم مکہ اور مدینے کے لیے جاتے ہیں اسی طرح کیا ہے
بیت المقدس کی بھی زیارت، یہ بھی کیا ہے تیسرا اس کی بھی فضیلت ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 مقرر کی ہے، اور پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت، ایک نماز کی فضیلت 1,000 بتلایا ہے، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے 500 نمازوں کا اجر بتلایا ہے. اور یہ وہ فلسطین، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر بلایا تھا. اور جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بہ، جس نے اپنے بندے کو رات میں لے چلا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف لے گیا. وہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس سرزمین کے بارے میں، یہ فلسطین کی سرزمین ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کی اطراف اکناف میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں، اور اب یہاں پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کل جو حالات ہیں اور جہاں وہاں پر ظلم اور بربریت کا جو بازار گرم ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ تقریباً 75 سال سے انہوں نے یہ وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں پر کیا ہے یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. اور یہ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور اپنے مومنین بندوں کی وعدہ ہے. لیکن شرط اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیشہ جو یہ رکھی ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کے لیے کہ ایمان شرط رکھا، انتم العالون ان کنتم مومنین. اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کو کامیابی و کامرانی ملے گی، لیکن بشرطے کہ ایمان والے ہوں. ایمان اگر جب تک رہیں گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو سربلندی اور عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا. لیکن اگر ہم نے ایمان میں کمزوری دکھائی اور دنیاوی جاہ میں اور محبت میں ہم پڑ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دشمنوں کو ہم کو مسلط فرما دیتا ہے. تو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کیا ہے ہم کو وہاں پر یہ وقتی طور پر امتحان ہے. اور یہ امتحان کیا ہے یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فلسطین والے تو جو مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ایک ایک تصویر اگر آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو تو آپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ذرا اس کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے. آپ اس کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے. ان کو ان کے لیے نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، پانی ہے، اور نہ دوائیں ہیں، کچھ نہیں ہے. اگر اس معاملے کو ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت دی ہے اس کو بروکار لاتے ہوئے ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے نصرت کا ذریعہ بننا ہر ایک کے لیے لازمی و ضرور ہے. جس کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ صلاحیت کو کام میں لاتے ہوئے ان کی مدد کرنا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے. کم سے کم آخری درجہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں کیا ایک ہفتے سے یہ ظلم اور بربریت چل رہی ہے تو آج ہم نے کتنی دفعہ ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی. ذرا سوچ کے دیکھیے اگر ہم پر ایک مصیبت آ جاتی ہے، اگر ہم میں سے ہمارا بچہ بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم اتنے گڑ گڑانے لگتے ہیں، دعا کرنے لگتے ہیں. تو کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ وہ حدیثیں کہاں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمنین کمثل الجسد الواحد. مومنین کی مثال تو کیا ہے ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتکا عضو تداعی لہ کل الجسم. یعنی جب ان کے ایک جسم کے کسی ایک حصے کو کیا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور جاگنے لگتا ہے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ صرف ایک انگلی کو درد ہوتا ہے، ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو لیکن اس کا احساس، اس کا درد کیا ہے پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے امت مسلمہ کی مثال بھی اسی طرح دی ہے. تو آج ہمارے دل میں کہاں ہے درد؟ ہمارے دل میں وہ تڑپ اور وہ ان کے لیے فکر کہاں ہے؟ ہم اپنے معاملات میں کوئی فرق نہیں لا رہے ہیں. ہمارے کھانا پینا، عیش و آرام
میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، نہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، نہ ان کے لیے فکر کر رہے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کا حال رہا تو آج ان کے اوپر حالات آئے، کل ہمارے پر بھی حالات آ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم تو الحمدللہ عافیت میں ہیں، امن میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو مرتے دم تک تمام مسلم ممالک کو اللہ تبارک تعالیٰ امن و عافیت کے ساتھ رکھے. لیکن اگر ہم نے لاپرواہی اور بے اعتنائی کی زندگی ایسی ہی گزارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ ایک امتحان لیتا ہے، اور امتحان لے کے اس کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس میں امتحان کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ان کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں بھیجتا ہے، آزمائش سے کیوں دو چار کرتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے اعمال اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان کو بلند درجے پہ فائز کرنے کے لیے ان کے پاس اعمال کم رہتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ آزمائش سے دو چار کرتے ہیں اور ان کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. اور دوسرا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ جو آزمائش سے دو چار کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ضرور کیا ہے بدلہ عطا فرمائے گا، اور ان کو بہترین ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے. جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں. ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم چیزیں. خالی ایمان لا لیے ہم ایمان والے ہیں مسلمان ہیں یہ کام نہیں تھا، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا ضروری ہے. اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. وہ عمل صالح مقبول نہیں ہے جو ہمارے نزدیک اچھا ہو، جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ عمل صالح نہیں ہے. جس کی سرٹیفکیٹ رسول اللہ اور اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جس کی سرٹیفکیٹ دی ہے کہ یہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین سے ایسے مومنین سے وعدہ فرمایا ہے جو عمل صالح بھی کرتے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ ضرور بضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور ضرور بضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قوت عطا فرمائے گا، تمکنت عطا فرمائے گا ان کے لیے دینہم، اس دین کی وجہ سے جو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خوف کے بعد اس حالات کو کیا ہے خوف کے بعد امن سے بدل دے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں ایک شرط رکھی ہے، یہ بہت بڑی شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، یعنی اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن لوگوں سے، مومن مرد اور مومن عورتوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ؟ زمین کا خلیفہ بنائے گا، زمین کا خلیفہ، زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا. اور ان کو اور صرف بادشاہ نہیں بنائے گا بلکہ ان کو قوت اور تمکنت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خوف کے بعد امن بھی بدل دے گا. یعنی یہ ساری جو ایک انسان کو بادشاہت کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو ساری ضرورتیں ہوتے ہیں وہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ضرور بضرور. اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ضرور بضرور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. لیکن آخر میں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شرط رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعبدوننی، اس شرط پہ کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، جہاں شرک اور بہت زیادہ عام ہو چکا ہو اور ہر لوگ کیا شرک میں مبتلا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہرگز نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی مدد ہرگز نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موحدین کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اہل ایمان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، جو ایسے اہل ایمان جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم بہت سارے لوگ کیا ہے ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم غیروں کے بھی کے در پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو یعنی یہ وہ کفار عالم کفر جو لوگ ان کی مدد کر رہا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، یقیناً وہ لوگ
جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، یعنی دنیا کیا کر رہی ہے؟ کفر کو بڑھانے کے لیے اور ظالم کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا ایکجا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہاں پورے ہر طرح سے۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجئے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکے، یعنی اللہ کے راستے سے روکیں اور دین کو مغلوب کرنے کے لیے اور دین کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آج پوری عالم کفر کیا ہے؟ اپنے بلین ٹریلین ڈالر خرچ کر رہا ہے، لیکن ان کو کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی قریب میں بھی مختلف جگہوں پر انہوں نے بے شمار اپنی دولت کو خرچ کیا تاکہ کیا ہے وہاں پر اسلام ملیامٹ ہو جائے، لیکن ان کو کہیں بھی کامیابی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَ، تو عنقریب یہ لوگ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہی خرچ کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ باعث حسرت بن جائے گا، باعث ندامت بن جائے گا، یعنی خرچ کرنے کے بعد بھی ان کو جو نتائج ملنا چاہیے تھا ان کو ہرگز نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ کتنا بھی خرچ کر لیں، وہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ ان کا خرچ کرنا، ان کا دوڑ دھوپ کرنا، تگ و دو کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بیکار جائیں گی اور ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا۔ ثم یغلبون، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں پھر یہ لوگ مغلوب بھی ہو جائیں گے، یعنی شکست بھی کھائیں گے۔ یعنی صرف ایسا ہی نہیں، صرف یعنی ان کے لیے صرف باعث حسرت بھی نہیں بنے گا، بلکہ یہ عمل ان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ مغلوب بھی کر دے گا، ان کو شکست بھی دو چار کرے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں جمع کیے جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ یہود جو غاصبین ہیں، جو 75 سال سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ یہ ان کی تاریخ بدترین تاریخ ہے، سیاہ تاریخ ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر ان کی لعنت، اللہ تعالیٰ کا غضب ہمیشہ ان کے اوپر نازل ہوتے رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، خنزیر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اولاد جو بنی اسرائیل ہے، یہودی ہے، یہ بندروں کی اولاد ہے اور یہ خنزیر کی اولاد ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جعل بینہم القردۃ والخنازیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا ہے؟ بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور یہی انہی کی اولاد ہے جو آج کیا ہے؟ ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھا رہی ہے، اور یہ صرف کیا ہے؟ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور بضرور کیا ہے؟ نازل ہو کے رہے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ تنگی کے ساتھ آسانی ضرور آ کے رہتی ہے، یعنی رات ختم ہونے کے بعد دن آنا ضروری ہے۔ چھاؤں اور دھوپ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی لازم الزم چیزیں، اور تنگی اور خوشحالی یہ دونوں لازم الزم چیزیں اس کے بعد ضرور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی امید رحمت سے کیا ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور بضرور آ کے رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر واجب ہے، ہم پر لازمی واجب ہے مومنین کی مدد کرنا۔ الا ان نصر اللہ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کیا ہے؟ بالکل قریب ہے، انشاءاللہ آ کے رہے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ورنہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزر رہا ہے، اگر ہم بھی اپنے آپ کو نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو حالات کو نہ بدلیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جب تک انسان تیار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ ہمارے حالات کو بدلے گا نہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور فتح کو نازل نہیں فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ آگے بڑھتا ہے ہماری طرف۔ اگر ہم اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی پہلے تو اپنی طرف سے ہم کوشش کریں، کچھ آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر ہم فرمائے، اور خصوصاً اہل فلسطین پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ان کو وہاں پر امن قائم کرے اور ان کو اس کا مداوع عطا فرمائے، اور یہودیوں اور غاصبین کو تباہ و برباد کر دے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔